بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم 21واں پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث پیش کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی ثواب ملے گا جنہوں نے اس کا اتباع کیا، اور ان اتباع کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی، اور جس کسی شخص نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا، اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو ہمارے ساتھ، یا کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ہم ان کو کہتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے، اور جو ہدایت دے رہا ہے اس کو ان کو بھی اس کا ثواب پورا ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گمراہی کی دعوت دے تو جس نے اس کو دعوت دی ہے گناہ کی یا گمراہی کی، تو اس کا بوجھ، اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر تو ہوگا ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے گمراہی کی دعوت دی ہے اس پر بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو گانے سنتے ہیں اور ان کو تو گناہ ملتا ہی ہے، اب جو ان کے ساتھ لگا کے باقیوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، یا جیسے کہ آج کل اسٹیٹس وغیرہ پہ لگانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ لگا ہوا ہے، تو یہ جو کرتے ہیں، جو خود تو سنتے ہی ہیں اور اسٹیٹس پہ لگا کے دوسروں کو بھی اس نے گناہوں کے ساتھ شامل کرتے، تو کیا حدیث ہے کہ جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا، یعنی کہ جس نے ان کو سنا یا اس کا اتباع کیا، اس کے پیچھے چل دیے، تو اس کا بوجھ ان پر بھی ہوگا۔ جس نے گمراہی دعوت دی اس پر تو اس کا بوجھ ہو گئی، اور جس نے اس کا اتباع کیا اس کا بوجھ بھی اس گمراہی کی دعوت دینے والے پر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی شخص کو ایسی دعوت دے دیں جو گمراہی کی ہو، یا گانے ہم لگا کے اسٹیٹس وغیرہ پہ لگائیں اور وہ بہت سے لوگ سنیں گے، پھر وہ اگر آپ سے مانگتے ہیں کہ مجھے یہ دے دیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو وہ اگر اپنے پاس لگاتے ہیں تو وہ کتنے لوگ سنیں گے؟ انہوں نے سنا، ان کو تو گناہ ملا ہی ملا، ان کا گناہ بھی آپ کے سر آ گیا۔ اسی طرح سے تو اس کا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اس پر بھی آ جاتا ہے جس نے پہلے بار یہ جو کام کیا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ کرتے جا رہے ہیں اس سب پہ گناہوں کا بوجھ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے اور سیدھے راستے کی طرف لے آئے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسے کام کریں کہ لوگوں کو ہدایت دیں تاکہ ہمیں اس کا برابر ثواب ملتا رہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہماری اسٹارٹ ہوئی بھی تھی اور 21واں پارہ ہم نے آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتل ما اوحی، اے پیغمبر جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کیجئے، اور نماز کے پابند رہیے، اور بلا شبہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اہل کتاب سے بحث کرو تو ایسے طریقے سے کرو جو نہایت عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جن میں سے زیادتی کریں جو ان میں سے زیادتی کریں، اور کہہ دو کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے، جو کچھ تم پر اترا ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف سے کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکین عرب میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں سے تو کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اور قرآن سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے لوگ ضرور شک و شبہ میں پڑ جاتے، بلکہ یہ تو کھلی اور روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ ہماری آیتوں سے تو وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کفا باللہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے منکر ہو گئے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ، اور اگر پہلے سے ہر چیز کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور عذاب ان پر اچانک آ کر رہے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہو سکے گی۔ یہ لوگ عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ اور ان کو یاد کرو جب ان کو اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے کی جانب سے عذاب لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، سو تم جہاں بھی رہو میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر گئے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا صلہ بہت اچھا ہے، یعنی جنہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنی غذا اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو اور فرما بردار بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے بارش نازل کی ہے اور کس نے زمین کو اس کی خشکی کے بعد سرسبز اور زندہ کر دیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی یہ زندگی کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خلوص دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے رہے اور کچھ اور وقتی فائدہ حاصل کریں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو منکر ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہت جلد ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم کعبہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بد امنی کی وجہ سے اچک لیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ لوگ ایمان
کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق بات اس کو پہنچے تو اس کو جھٹلانے لگے؟ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں خوب محنت کی ہے ہم اس کو ضرور ان کو اپنے قرب کے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ۔ سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ روم اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل فارس پر رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں رومی غالب ہو گئے قریب کی سرزمین شام میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر جلد ہی غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سالوں میں پہلے بھی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو تھا اور اب بھی اسی کو ہے۔ اس دن جب کہ رومی غالب آئیں گے، مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امداد پر خوش ہو جائیں گے، اور وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ زبردست رحم والا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سچائی اور حکمت سے پیدا کیا ہے، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے۔ انہوں نے زمین کو زراعت اور معدنیات کے لیے چیر ڈالا تھا، اور جس قدر ان موجودہ لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول معجزے لے کر آئے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کا خود انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تو بہشت کے باغ میں یعنی جنت میں خوشی خوشی رہیں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا اور وہ عذاب میں گرفتار حاضر کیے جائیں گے، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم پر شام آئے اور جس وقت صبح ہو، اور آسمانوں میں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور اس کی تسبیح کرو، اور دن کے آخری وقت میں بھی، اور جب دوپہر ہو، اور جاندار کو بے جان سے پیدا کر کے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کر کے باہر لاتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ اور خشک ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور تم بھی اسی طرح مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے، اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری عورتیں پیدا کی تاکہ تم ان کے ہاں سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان دوستی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا ہے۔ بے شک ان باتوں میں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ان کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا
دن کو سونا اور اس کے فضل سے روزی تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے بات سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے آسمانی بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے میਂہ برساتا ہے، پھر زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اسے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ نشانیاں اپنی گنوا رہے اور فرماتے ہیں کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین میں سے نکلنے کو کہے گا تو تم فوراً نکل کھڑے ہوگے، اور جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے سب اسی کے ہیں اور سب اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ اس لیے کہ بہت آسان ہے، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اونچی ہے اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے توحید کی ایک مثال تمہیں میں سے بیان کی ہے کہ کیا جن غلاموں کے تم مالک ہو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس روزی میں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے تمہارا برابر کا شریک ہو؟ اللہ یہاں پہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم ان کی ایسی ہی پرواہ کرتے ہو جیسے اپنوں کی پرواہ کرتے ہو۔ سوال پوچھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ، اور آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے اپنے کلام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اور جو عقل سے کام لیتے ہیں لیکن جو لوگ ظالم ہیں بے سوچے سمجھے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھیے، یہ وہی دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ اور لوگوں اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز پڑھو اور مشرکوں میں شامل نہ ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرماتے من الذین فرقوا اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ ان کو چکھاتا ہے تو ان میں سے بعض اچانک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کی ناشکری کرتے رہیں، سو تم فائدہ حاصل کیے جاؤ، عنقریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ یا ہم نے ان لوگوں پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان کو شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں آگے، پھر کہتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اسے پا کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں سو تم اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے بہت جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی جو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ آگے فرماتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو رقم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے اور وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی، جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی اپنے اجر کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ لوگو اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے بھی کوئی ہے جو ان کے کاموں میں سے کچھ کام کر سکے؟ سنو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اور ان کے شرک سے بہت بالا ہے۔ خشکی اور تری ہر جگہ میں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعد
اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، اور اپنا رخ آپ صحیح دین کی طرف رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جو اللہ کی طرف سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ سب لوگ اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا ضرور اسی کو پہنچے گا، اور جس نے اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے سامان راحت تیار کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل بھی اچھے کیے، ان کو اپنے فضل سے صلہ دے گا، اور بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تم کو خوشخبری دینے اور تمہیں اپنی رحمت چکھانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ہم نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے جرم اور انکار کیا، اور ایمان لانے والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ اسے متفرق کر دیتا ہے یہاں تک کہ تو دیکھتا ہے کہ بادلوں میں سے نکلا جلا آ رہا ہے، اور پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے بالکل بھی مایوس تھے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، مردوں کو، اور فرماتے ہیں اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور پھر اگر ہم ایسی آندھی بھیج دیں کہ یہ دیکھیں کہ کھیتی مرجھا کر زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ پچھلی نعمتیں بھلا کر ناشکری کرنے لگتے ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو جتنا بھی بول دیں وہ نہیں ایمان لا سکتا، لیکن جب تک اللہ کی ہدایت نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور یہی فرمانبردار ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد توانائی عطا کی، پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑے علم اور قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی بہکے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برزخ میں رہو، یعنی دوزخ میں رہو، اور سو یہی روز قیامت ہے مگر تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ان کو دیا جائے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کا انداز بیان اختیار کیا ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کافر یہی کہیں گے کہ تم تو بس جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ صبر کریں، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ کو آپ کے عزم سے ہلا نہ دیں۔ سورہ لقمان یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے سراسر
سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ بدبخت بھی ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والے قصے کہانیاں مول لیتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑائے۔ یہی ہیں جن کے لیے قیامت کے دن ذلت کا عذاب ہوگا۔ جب ان میں سے کسی کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر کر اکڑتا ہوا ایسے چل دیتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ وہ تم پر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار مخلوق پھیلا دی ہے، اور ہم نے آسمان سے می برسایا اور زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تو تم مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے، حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو۔ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہاں پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا نصیحت کی تھی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، آیت نمبر 13۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر رکھی ہے کہ اس کی ماں تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور 2 سال میں جا کر کہیں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، تو یاد رکھ کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر۔ اللہ کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور اگر والدین تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہا نہ مان، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ، اور ان لوگوں کی راہ اختیار کر جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، پھر میں تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر پوشیدہ ہو، اس کو بھی اللہ حاضر کر لائے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر آگے اور نصیحت فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 16 کی ہے، اور آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور نیک کاموں کی تلقین کیا کر اور برائیوں سے منع کر، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اتراء کرنا چل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اترانے والے بے جا فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز میں نرمی پیدا کر، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں صحیح علم اور ہدایت اور رہنمائی اور کسی روشن کتاب کے بغیر جھگڑتے اور بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اگر ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا تو بھی وہ انہیں
تو بھی وہ انہی کی راہ پر چلیں گے۔ جو کوئی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس نے گویا ایک نہایت پختہ رسی کا حلقہ تھام لیا ہے، اور تمام امور آخرت میں اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ جو کفر کی راہ پر چلا، آپ اس کے کفر کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے بما عملوا، اور پھر ہم ان کو ان کے عمل سے آگاہ کر دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اور ہم ان کو تھوڑا سا موقع دیں گے، پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمام درخت جو زمین میں ہیں قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کی مدد کو 7 سمندر آ جائیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، اور تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اسی نے سورج چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور یہ کہ تم اس کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو وہ باطل ہیں۔ فرماتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی سمندر میں چلتی ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں تو وہ خلوص دل سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کچھ ہی ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو بد عہدی اور ناشکرے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریبی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ مادے کے رحم میں ہے، اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کسی شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اور بلا شبہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اسے ہر بات کی خبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب قرآن کا نزول جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قرار فرمایا۔ سنو، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ یدبر الامر، اور وہ آسمان سے زمین تک ہر بات کا انتظام کرتا ہے، اور پھر ہر بات اس کے حضور پیش ہوگی ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال ہوگا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپی اور
کھلی باتیں جاننے والا زبردست ہے، اور اللہ اور بہت زیادہ مہربان ہے اللہ، اور وہی اللہ جس نے ہر چیز کو نہایت اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر حقیر پانی کے خلاصہ نطفہ سے اس کی نسل چلائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی، اور تم لوگوں کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت تھوڑے احسان کرتے مانتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں ختم ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے، یعنی دوبارہ ہم پیدا ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ملک الموت جو تم پر مقرر ہے تمہاری روحیں قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ ان مجرموں کو دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کہیں گے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، سو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں دونوں سے ان کی گمراہی کی وجہ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور کہا جائے گا کہ سو تم نے جو اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تو اب اس کا مزہ چکھو، ہم نے آج تمہیں بھلا دیا ہے، سو تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں کو تو وہی لوگ مانتے ہیں کہ جب ان کو وہ یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي، سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو وہ کر رہے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا، تو کیا جو شخص مومن ہے وہ اس جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہوں گے، یہ مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اس کے رہنے کی جگہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھوٹ سمجھا کرتے تھے، اور ہم لازمی طور پر انہیں اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے دنیا کے قریبی عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیر لے؟ بلا شبہ ہم ایسے مجرموں کو ضرور سزا دیں گے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے میں کچھ شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے رہنما بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھی راہ دکھاتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ کیا لوگوں کو اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی جن کے گھروں میں یہ لوگ آج چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف پہنچا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی کرتے ہیں جو ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ کیا وہ دیکھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ آخری فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، سو آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیے۔ بے شک اللہ ہر بات سے واقف اور حکمت والا ہے، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کیجیے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر کے ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور نہ تمہارے لے پال کو منہ بولے بیٹوں تمہارے بیٹے بنایا ہے، منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ صرف کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ ماں جیسی وہ اس ٹائم پہ وہ لوگ کہتے تھے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر کے ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو، یعنی اس طرح کہتے ہو کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، تو وہ تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہیں لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے بلایا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور تم سے ان معاملے میں جو بھول چوک ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہاں گناہ اس میں ہے جو کچھ تم اپنے دلی ارادے سے کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے آپس میں حصول وراثت کا زیادہ حق اور تعلق رکھتے ہیں بنسبت دیگر مومنوں اور مہاجرین کے۔ جو رشتہ دار ہیں ان کو زیادہ حق ہے وراثت کا، اور ہاں اگر تم اپنے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو تو اور بات ہے، اور یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے عہد لیا تھا، اور ان سب سے عہد بھی لیا تو خوب پکا، تاکہ صادقوں سے ان کی سچائی کا امتحان لے، اور اس نے نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جب غزوہ خندق کے موقع پر تمہارے اوپر لشکروں کے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور مارے خوف کے تم آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تمہاری آنکھیں، اور کلیجہ منہ کو آنے لگے تھے، اور اللہ کی نسبت تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا۔ یاد رکھو جب منافقوں اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ تو محض فریب ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک فریق نے کہا تھا کہ اے مدینہ والو تم دشمن کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکو گے، سو واپس چلے آؤ۔ ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن شہر کے اطراف اور جانب سے ان پر گھس آئے پھر ان سے فساد اور بغاوت برپا کرنے کو کہا جائے تو وہ فوراً فساد برپا کر دیں گے اور ان میں دیر نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی۔
لن ينفعكم الفرار، کہہ دیجئے اگر تم موت یا قتل سے بھاگ کر بھی جاؤ تو بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا، یعنی جہاں پہ اللہ نے موت لکھی ہوگی اللہ اس جگہ پر پہنچا کے موت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا بھی چاہو تو بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں کچھ زیادہ مہلت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ سے تمہیں بچائے گا اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ کے، اور اللہ کے سوا یہ لوگ کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے ان کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ، اور خود بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے مگر بہت کم ہوتے ہیں، تمہارے حق میں بڑے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈر کے مارے ان کی آنکھیں ایسے چکرا رہی ہوتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، مگر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ مال غنیمت کی حرص میں تیز زبانوں سے تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، بس اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مدینہ پر حملہ آور فوجیں ابھی تک نہیں گئیں، اور اگر وہ لشکر پھر موجود ہوں تو یہ چاہیں گے کہ دیہات کی طرف نکل جائیں اور وہاں بیٹھے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ بھی ہوں تو جنگ میں بہت کم حصہ لیں گے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ان شدید حالات میں رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود تھا۔ انشاءاللہ جب ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے سورہ احزاب کو بھی تفسیر کورس میں، تو انشاءاللہ اس میں ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس طرح سے آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ان شدید حالات میں رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ جو موجود تھا اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو وہی موقع ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ پہلے کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ کفار کے اس حملے نے ان کے ایمان اور اطاعت کو مزید بڑھا دیا، اور مومنوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو اقرار کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض نے تو اپنی نظر پوری کر لی اور بعض ابھی اس کے منتظر ہیں، انہوں نے اپنے رویے میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ موقع اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا اجر دے، منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کی غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا اور ان کی کوئی مراد پوری نہ ہوئی۔ اللہ ہی مومنوں کے لیے جنگ میں کافی ہو گیا، اللہ زبردست غالب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی، اور ان کو اللہ نے ان کے قلعوں سے نیچے اتارا اور ان کے دل میں تمہارا رعب بٹھا دیا کہ بعض کو تم قتل اور بعض کو قید کر لو، اور ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے اموال اور اس زمین کا جس میں ابھی تم نے قدم نہیں رکھا تھا تمہیں مالک بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے زیب و زینت کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے دوں، پھر خوش اسلوبی سے تمہیں رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہ ہو تو تم میں سے جو نیکیاں کرنے والی ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، ازواج، تم میں سے جو کوئی واضح طور پر ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوگی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 21 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت
دینے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے جو گمراہی کی طرف لے کے جائیں اور آگے بھی، اور حیا عطا فرمائے اور ایمان کی بہترین حالت عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف جتنی دولت اور ایمان عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیا ہوگا، امید کرتی ہوں آپ نے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔